الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین مکرم، برکت اس کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر برکت نہیں ہے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ پریشان کن ہے، مصیبتوں والی ہے۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ آزمائش والی، مصیبتوں والی، پریشانیوں والی ہے، اور یہ برکت اس قدر اہم ہے کہ اس کے لیے ہم اللہ سے نبیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ جو خاتم النبیین ہے، سید ولد آدم، سارے انبیاء کے سردار ہیں، ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم بارک، اے اللہ برکت دے، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم، اے اللہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کو برکتوں سے نوازا تھا، اس طرح ہمارے نبی کو بھی برکتوں سے نواز۔ یعنی اتنی زیادہ اس کی اہمیت، ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہم نے دعا سکھائی ہے، نماز وتر ادا کرتے ہیں، اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت۔ اللہ سے برکت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں برکتوں سے نواز۔ اب یہ برکت کیسے ملے گی؟ ایک تو ایمان لانے سے، انسان کا ایمان کامل ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر جاری ہونا چاہیے، اور دوسری چیز انسان متقی ہونا چاہیے۔ جو شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی برکتیں جو ہے وہ نازل کر دیتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر رکھتا ہو، اسے اللہ کا خوف ہو، کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے۔ ہر گناہ سے بچتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کرتا ہے۔ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ اس کے لیے بھی زمین و آسمان کے لیے، آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج تقریباً اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ دعا کر دیں قاری صاحب، اللہ ہمارے مال کے اندر برکتیں نازل کر دیں۔ قاری صاحب آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ ہمارے رزق کے اندر برکتیں کر دے۔ دعا بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم تقوی اختیار کر لیتے ہو، متقی بن جاتے ہو، تو اللہ تمہیں رزق اتنا دے گا، اتنا دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا، اللہ ایسی ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا کر دے گا۔
جب انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے پھر اس کے لیے بھی اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک آخری حدیث، آخری پیغام، برکت اٹھتی کیسے ہے، برکت ملتی کیسے ہے؟ جب انسان سچ بولتا ہے، سچ بولنے والے کو اللہ برکتوں سے نوازتا ہے۔ میرے آقا کی سچی زبان سے سنیں، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی دو آدمی آپس میں سودا کر رہے ہیں، چیز ایک فروخت کرنے والا ایک خریدنے والا، دونوں آپس میں سچ بولتے ہیں، کوئی بات چھپاتے نہیں ہے، ہر چیز واضح، اس کے اندر یہ ہے اس کے اندر عیب سارے واضح کر دیتا ہے، خوبیاں واضح کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لہما فی صفقتہما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکتیں ڈال دیتے ہیں جب انسان سچ بولتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کرو سیدھی سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال جو ہے، معاملات جو ہے وہ درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہاری زندگیوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب انسان سچ بولے گا اللہ اس کے گھر کے اندر، مال کے اندر، زندگی کے اندر اللہ برکتوں کو نازل کر دے گا۔ اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، معاملہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، جھوٹ بھی بولتا ہے اور چھپاتا بھی ہے، مُحِقَّتْ بَرَکَتْ صفقتہما، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کاروبار کے اندر سے، مال کے اندر سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے پھر برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے محنت تگودو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔